اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے۔ اس گراں قدر کتاب کی چوتھی فصل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان نے اگر تلاش کرنا ہے تو اس راستے کو تلاش کرنے کے جو صراط مستقیم ہیں، دو راستے ہیں انسان کے پاس۔ ایک راستہ نقل کا راستہ ہے اور ایک راستہ عقل کا راستہ ہے۔ نقل کے راستے میں بیان ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے اللہ کی جانب سفر کیا ہے اور وہ اللہ کی جانب سفر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے اقوال کو سننا ہے، ان کے وظائف کو سننا ہے، ان کی تعلیمات کو سننا ہے، ان کے حالات زندگی کو سننا ہے، ان کے دستور العمل کو سننا ہے، اور پھر اس تعلیمات کو پرکھنا ہے کہ کیا وہ مورد اعتماد شخصیات ہیں، کیا ان کی تعلیمات اور ان کے نقول قرآن و اطرت سے مطابقت کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اگر وہ فقہی شخصیات ہوں گی، موثق شخصیات ہوں گی، مورد اعتماد شخصیات ہوں گی، مرحوم علی قاضی جیسی، مرحوم بہجت جیسی، مرحوم مرعشی نجفی جیسی، مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی جیسی، مرحوم شہید دستغیب جیسی، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ہوں گی، تو ایسی شخصیات ہوں گی تو پھر یقینی بات ہے ان شخصیات کی جانب سے جو اقوال نقل کیے جائیں گے، جو وظائف دیے جائیں گے، جو دستور العمل بیان کیے جائیں گے، وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی دوسری شخص معاشرے میں ہمارے لیے کوئی اپنی زندگی کے حالات بیان کرتا ہے، اپنے وظائف بیان کرتا ہے، اپنا طریقہ بیان کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ چکا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص ہمارے لیے مورد وثوق نہیں ہے، مورد اعتماد نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کی بات کو سننا ہے اور سننے کے بعد قرآن و اطرت سے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اگر قرآن و اطرت کے مطابق ہیں تو پھر ان کو ہم قرآن و اطرت سے اخذ کریں گے، اور اگر قرآن و اطرت کے مطابق نہیں ہے تو در واقع ہم اس سے اخذ نہیں کریں گے، اور در واقع اس شخص کا قول ہمارے لیے طریق بن رہا ہے کہ ہم قرآن و اطرت کی طرف رجوع کریں۔ چونکہ بسا اوقات انسان کسی آیت کو سنتا ہے، کسی روایت کو سنتا ہے، لیکن اس آیت اور روایت کو سننے کے بعد انسان اس سے عبور کر جاتا ہے، اس پر دقت نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب علماء کے اقوال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یا عرفاء کے اقوال آ جاتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں آیت سے یا فلاں روایت سے اس نظریے کو اخذ کیا ہے، تو پھر ہم دقت کے ساتھ اسی آیت اور اس روایت پر جب توجہ کرتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قول میں کس حد تک صداقت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح نے یہاں دو راستے صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بیان کیے ہیں۔ ایک راستہ راہ نقل ہے اور دوسرا راستہ راہ عقل ہے۔ نقلی راستے پر گفتگو کرنے کے لیے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ کچھ نکات ایسے ہیں جن پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ نہایت ہی عالی مقصد ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں سفر کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ لہٰذا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو جس راستے کو انتخاب کرنا ہے وہ راستہ اگر درست نہ ہو، غلط راستہ ہو، تو انسان اپنی زندگی میں
کامیاب انسان نہیں کہلائے گا، انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا، اپنی مراد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایسے انسان کو ناکام انسان کہا جائے گا، نامراد انسان کہا جائے گا، چونکہ یہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو انسان نے انتخاب کرنا ہے، اس راستے کا صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ پس ہم بیان کر چکے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے خدا جوئی کو قرار دے دیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالی کی جستجو کرے، اپنے خالق کو تلاش کرے۔ لہٰذا انسان ادھر ادھر بھٹکے نہیں، تو اللہ نے انسان پر اپنی رحمت کے سائے کو نازل کیا، اور خدا نے اپنی رحمت کی آغوش میں انسانیت کو لیتے ہوئے انسان کے لیے انبیاء کا سلسلہ مقرر فرمایا، تاکہ نبی آئے اور انسان کی ہدایت کا اللہ کی جانب سے انتظام کروائے۔ نبی کے بعد خداوند متعال نے اس نبی کے جانشین کو مقرر کیا جب تک دوسرا نبی نہیں آتا، تاکہ وہ نبی کی تعلیمات کو باقاعدہ طور پر امت کے سامنے بیان کرے۔ لہٰذا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا راستہ ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے راستے کی خصوصیات کیا خصوصیات ہے؟ لہٰذا انسان اس صحیح راستے کو جب تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس صحیح راستے کی خصوصیات کو پہچاننا چاہتا ہے، تو در واقع انسان یہاں اس راستے کو تلاش کرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ سیر و سلوک کا راستہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کے انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جسے انبیاء نے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسان تک پہنچایا، تاکہ یہ انسان اس راستے پر چل کے اللہ تک پہنچ سکے، اللہ کے قریب ہو سکے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ثابت شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خداوند متعال کو ہم سے زیادہ اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تک پہنچے، چونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ انسان کو مقرر کیا ہے، تاکہ یہ انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر اللہ کی خلافت کو قائم کرے، اور تمام بنی نوع بشر اللہ کی اس خلافت الہیہ کے سفر میں اللہ کی جانب سفر کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، بعض لوگ عذاب کی جو آیات یا روایات کو بیان کر کے لوگوں کو ایسے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان آیات و روایات سے گویا کہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شوق ہے کہ وہ بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے اور انہیں اس جہنم میں باقاعدہ طور پر سزا دے، انہیں کھولتے ہوئے پانی میں جو ہے وہ ابالے، انہیں جو ہے وہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے خوشی محسوس کرے۔ بعض لوگ آپ نے معاشرے میں ایسے مشاہدہ کیے ہوں گے جو نہایت ہی پست قسم کے، حقیر قسم کے، ذلیل قسم کے انسان ہیں، کہ جو جب کسی دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں انہیں فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ در واقع یہ انسانیت کے مصداق نہیں ہیں، بلکہ حیوانیت سے بھی پستر افراد ہیں۔ انہیں شوق ہے۔ ہم لوگوں نے در واقع معاشرے میں اللہ کو ایسے متعارف کروایا ہے کہ جیسے اللہ ان ذلیل اور حقیر اور پست افراد کی مثل ہے، کہ جسے شوق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو باقاعدہ طور پر عذاب میں ڈال کر اور کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ابلتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہرگز ان آیات یا روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو انسان کو تیل میں یا پانی میں یا کھولتی ہوئی چیزوں میں ابال کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ
سب سے زیادہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی جانب آئیں، اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ ہم پر مہربان ہے، اور اللہ کی ہم پر مہربانی در واقع ہماری ماں کی مہربانی سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، آپ نے ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو اپنے گھروں میں مشاہدہ کیا ہوگا، اور یقیناً ماں کی آغوش میں اور اس کی جو شفقت میں اور اس کی محبت میں پلنے والے تمام افراد اگر ذرہ بھر بھی اپنی ماں کی محبت اور ممتا کی طرف توجہ کریں تو وہ اس بات کو درک کر لیں گے کہ ماں اس دنیا میں ان کے لیے بہت ہی شفیق ہستی ہے، کہ جو نہایتی شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو وضع حمل کے دوران اس کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھتی ہے، پھر اس کو پیدائش کے بعد نوازش کرتی ہے، اس کی ضروریات زندگی کا خیال کرتی ہے، اسے پروان چڑھاتی ہے، اور زندگی کے آخری ایام تک ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ پس یہ جو ماں ہم سے اس قدر محبت کرتی ہے، اس ماں کے وجود میں یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ عزیزان محترم، یہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اللہ کی لامحدود محبت کی ایک مختصر سی چھوٹی سی تجلی ہے، اور نہایت ہی محدود قسم کی تجلی ہے۔ تو آپ خود تصور کریں کہ ماں جب اتنی مہربان اور شفیق ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے لیے کس قدر مہربان اور کس قدر شفیق ہوگا، وہ کس قدر انسان سے محبت کرے گا، کس قدر انسان کے لیے اللہ کے وجود میں تڑپ ہوگی کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ تک پہنچے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ سے مانوس ہو، اللہ میں فنا حاصل کر لے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی محبت کی خاطر، اسی حقیقت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ پس انبیاء کی بعثت کا بنیادی ہدف در واقع وہ محبت ہے جو باعث بن رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور اسے اپنی جانب پکارنے کے لیے، اپنی جانب بلانے کے لیے اس نے باقاعدہ بعثت کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کو بھیجا۔ کیوں؟ چونکہ یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ انسان کو کمال تک پہنچائے، اور اللہ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بہترین راستہ، مختصر ترین راستہ، آسان ترین راستہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس امت کے حوالے کیا ہے تاکہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اپنے بہترین، عزیز ترین، لائق ترین، فاضل ترین، شفیق ترین بندوں کو اپنے مخلوقات کی ہدایت کے لیے، ان کی دستگیری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بطول نبی بھیجتا ہے تاکہ یہ ہدایت کا کام کریں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رہنمائی کریں۔ پس اللہ کو بندوں سے محبت ہے، اور اس محبت کے باعث وہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اب نبی آ گئے تو یہ نبی طاغی نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، معصیت کار نہیں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبی معصوم ہیں۔ تمام انبیاء الہی نے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں، اپنی رسالت کی ادائیگی میں نہایت تکالیف اٹھائی ہیں، نہایت دشواریاں برداشت کی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی سے کام نہیں لیا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بشریت کو اس کی خلقت کے مقصد یعنی قرب پروردگار کے نزدیک کرنے کا بہترین راستہ بشریت کو عطا کرنا ہے، بشریت کو بتانا ہے تاکہ بشریت اس راستے پر چل کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ لہٰذا انبیاء نے ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا ہے، لیکن اس راستے کو بشریت تک منتقل کیا ہے۔ لہٰذا یہ تصور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر لامحدود رحمت اور لامحدود شفقت کے اور بے انتہا محبت کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقصد خلقت انسانیت کے قریب
لانے کا اہتمام نہ کرے، ایسا تصور درست نہیں ہے۔ یا یہ تصور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل اور کنجوسی سے کام لیا ہے اور انسانوں کو اپنی جانب ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا ہے، آسان راستہ نہیں دکھایا ہے، مختصر راستہ نہیں دکھایا ہے، کنجوسی سے اور بخل سے کام لیا ہے، یہ تصور کرنا درست نہیں ہے۔ یا یہ تصور کرنا کہ اللہ کے انبیاء جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ارشاد کریں، رہنمائی کریں تاکہ انسان اللہ کی طرف پہنچے، ان انبیاء نے بخل اور کنجوسی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا بلکہ اللہ کے اس راستے کو اسرار کے طور پر محفوظ رکھا ہے، خاص افراد کو ان اسرار سے باخبر کیا ہے، بعض افراد کو ان اسرار سے محروم کر دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ انبیاء الہی نے معارف الہیہ کو بیان کیا ہے اور تمام بشریت کے لیے بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معارف الہیہ کے مراتب موجود ہیں، ہر کسی میں ہر مرتبے کو ہضم کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا انبیاء نے معرفت کے نکات کو بیان کر دیا ہے۔ ہر کوئی شخص اپنی استعداد اور اپنی توانائی کے مطابق اس مطلب کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق راستہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء نے کوتاہی نہیں کی ہے، انبیاء نے راستے کو بتا دیا ہے، لیکن چونکہ افراد میں معارف کو اخذ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق قول معصوم کی تفسیر کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل سے کام لیا ہے چونکہ یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے، نہ یہ تصور انبیاء کے لیے درست ہے کہ جنہوں نے بہت زحمتیں اٹھائیں، بہت تکالیف اٹھائیں، بہت پریشانیاں اٹھائیں اور ان تمام تر صعوبتوں کے بعد بشریت کو ہدایت کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کوتاہی کی ہو، اپنے دوستوں کو مطالب بیان کر دیے ہوں، اپنے رشتہ داروں کو بیان کر دیے ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو بیان کر دیے ہوں، اپنے خاص صحابیوں کو بتا دیا ہو، باقی امت کو محروم رکھا ہو، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ انبیاء الہی نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن چونکہ افراد میں صلاحیت مختلف پائی جاتی ہے، پیغام الہی کے بھی مراتب ہیں، ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق قول معصوم کی تفسیر کرتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے لسان مبارک سے اس جملے کو خاتم الانبیاء نے بیان کر دیا کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاء، ہم انبیاء کا جو گروہ ہیں، امرنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں کی عقل کے فہم و فراست کے مطابق ان سے گفتگو کریں، چونکہ اگر ان کے فہم سے زیادہ ہم ان پر بوجھ ڈالیں گے تو وہ اسے تحمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا الف شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس کو اس کی فہم و فراست کے مطابق جواب دیا۔ بے شخص آیا، اس کی فہم و فراست اور صلاحیت زیادہ تھی، اسے جو جواب دیا وہ اس کی فہم و فراست کے مطابق تھا۔ لہٰذا انبیاء نے اللہ کے تقرب کے راستے کو پہنچا دیا ہے، بطور کامل پہنچا دیا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اس راستے کو سمجھتا ہے اور پھر اسی ہمت کے مطابق اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کی ہمت عالی ہوگی وہ عالی مراتب کو درک کرنے کے لیے عالی مفاہیم کو دریافت کرے گا اور پھر عالی عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور عالی مدارج طے کرے گا۔ لیکن جس شخص کی ہمت کمزور ہے وہ ان عالی معارف کو دریافت بھی نہیں کرے گا، اور اگر دریافت کر بھی لے گا تو ان سے عبور کر جائے گا، اس کی فہم میں وہ مطالب نہیں اتریں گے چونکہ اس کی سوچ کمزور ہے، اس کی طہارت درست نہیں ہوئی ہے، اس میں پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ دوبارہ اگر جد و جہد کرے، خود میں پاکیزگی لے کر آئے، طہارت لے کر آئے، اپنی فہم و فراست کو اور اس کے مراتب
مطالب کو اوپر لے کر جائے، اور دوبارہ جب ان معارف کی طرف توجہ کرے گا تو اس کے لیے نئے خزانے نکلیں گے۔ لہٰذا قرآن و سنت میں یہ مسلمہ مطلب موجود ہے کہ قرآن میں جو موجود متشابہ مطالب ہیں، قرآن میں جو ظاہر مطالب ہیں، اور پھر ظاہر کا باطن موجود ہے، اور پھر ایک ظاہر کے متعدد باطن بھی موجود ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز در واقع یہی ہے کہ ان متشابہ مطالب کو جب محکمات کی طرف پلٹایا جائے گا تو ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ان متشابہ مطالب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یا ظاہر ہے تو اس ظاہر کے ایک باطن، دو باطن، تین باطن تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ خود کو انسان جو ہے وہ بلند کرے گا، جس کو کہا گیا کہ خودی کو بلند کر اتنا، یعنی انسان اگر خودی کو بلند کرے گا تو اس خودی کے بلند کرنے سے انسان کے لیے ان متشابہ اور ظاہر کے باطن اس کے سامنے آشکار ہوتے جائیں گے، اور جیسے ہی انسان بواطن سے رابطہ قائم کرے گا، انسان کی استعداد میں اضافہ جیسے ہی ہوگا، انسان ان معارف کو دریافت کرے گا، اور دریافت کرنے کے نتیجے میں انسان کے سامنے بہترین راستہ، مختصر ترین راستہ اس کے سامنے آئے گا، کوتاہ ترین راستہ اس کے سامنے نکھر کر آئے گا، اور اس طرح سے یہ انسان اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ خداوند متعال نے بخل نہیں کیا ہے، خداوند متعال کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور اسی محبت کی خاطر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام پیغام کو پہنچا دیا، اور خود تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ، بہترین راستہ جو ہے وہ پیغام الہی کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اور پھر سنت کی صورت میں ان لوگوں تک منتقل کر دیا۔ اور دوسری طرف سے انبیاء جو آئے وہ بھی معصوم ہیں، انہوں نے بھی کسی قسم کی انسان کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ ان معارف کو، ان مطالب کو، جو پیغامات الہی تھے، انہیں اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور خاندان کے افراد یا خاص دوستوں تک صرف منتقل نہیں کیا، بلکہ اسے امت تک منتقل کیا ہے۔ پس انبیاء نے بھی بخل سے کام نہیں لیا ہے۔ البتہ معارف الہیہ کے درجات ہیں، اور اسی طرح انسان کی صلاحیتوں میں بھی درجات پائے جاتے ہیں۔ ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق انبیاء سے پیغام کو دریافت کرے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ لہٰذا جس قدر انسان میں صلاحیت زیادہ ہوگی، وہ قرآن کے متشابہات کو محکمات پر پلٹا کر بہتر نتیجہ حاصل کرے گا۔ قرآن کے ظواہر سے یا سنت کے ظواہر سے جو موجود اس کے باطن میں جو گوہر اور درر موجود ہیں، ان کو اکتشاف کرنے میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا اور بہتر نتائج حاصل کرے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب میں بھی درجات پائے جاتے ہیں، اور اصحاب کے علاوہ مؤمنین کے بھی درجات ہیں اور عرفاء کے بھی درجات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق معارف کو حاصل کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے اپنی محبت کی خاطر لوگوں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے دکھایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس راستے کو کشف کرنے میں، تلاش کرنے میں، اس راستے تک پہنچنے میں اپنی جد و جہد سے کام لیں۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی شب ہے یہاں ایران میں، لہٰذا آج کی گفتگو مختصر گفتگو آپ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عزاداروں میں شمار کریں۔ شب عزا ہے، تمام مؤمنین عزاداری میں مصروف ہیں، ہمارے ہاں بھی عزاداری کے پروگرام ہیں، ہم بھی عزاداریوں میں مصروف ہیں اور آپ کے لیے دعاگو ہیں، نائب الزیارہ ہیں۔ کل یوم شہادت ہے، اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کل کے دن حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں اپنے اس درس عرفان اسلامی کی تلاش کو جاری نہ رکھیں۔ کل کے دن یہ درس نہیں ہوگا، بلکہ اس درس کی جگہ کل ہم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
زندگی سے کچھ مطالب کو، کچھ ان کی حیات سے، کچھ ان کی مظلومیت سے، کچھ ان کی وصیت سے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کی اور ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کو، جو صاحب عزا ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں، اور آپ سب کی جانب سے امام رؤوف کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔